یہ جو حج کو جانے کا جو ہے سلسلہ ہر سال اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کو بلاتے ہیں اور اس کا ایک وقت مقرر ہے. کبھی بھی ہم جا کے حج نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے صرف 5 دن رکھے ہوئے مختص. ایسے بندوں کو اپنے گھر کو بلاتے ہیں جس کے اندر تڑپ ہو, جس کے روحوں نے لبیک کہا, جو کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کیا کرتے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر لوگ ہیں, اربوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق نہیں دے رہے کہ وہ اپنے گھر آئے. اللہ تعالیٰ تصور نے جیسا بولے, اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو قبول کرتے ہیں کہ جو اپنے پرابلم کیا کرتے ہیں بازو میں رکھتے ہیں اور فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 5 فرض, 5 ارکان ہے. پہلا ہے کلمہ, دوسرا نماز, روزہ, زکات, حج. سب سے آخری کا کیا ہے؟ حج ہے. لیکن ہم نے ہمیں ایسا مزاج بنا دیے کہ ہم حج کب کرنا چاہتے ہیں, بوڑھے ہو گئے بعد میں. اب دیکھو جب انڈیا اور پاکستان کے جہاز آتے تو کیا بولتے, ارے یہ بڈھوں کا جہاز آ رہا ہے, اس کے اندر آدھے سے زیادہ گلے ہوئے ہیں, ان کو چلنا آتا نہیں. ان کو خالی کیا کرتے وہ ابھی 18 کلومیٹر تقریباً یہ لوگوں کو دور رکھیں گے. 18 کلومیٹر میرے حساب سے 18 کلومیٹر ہے وہ, لیکن کچھ کم ہے, کم زیادہ ہوں گا. 2 گاڑیاں بس بدل کے جانا پڑتا. مشقت کا کام ہے. کیا کام ہے؟ مشقت کا. بہت محنت کرنا پڑتی. دھوپ کی ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے. لوگ کیا کرتے من کیا تھوڑا لاپرواہی کرتے, جانے دو نا, ہوتا جائیں, کہاں جائیں گے دھوپ میں. پھر جا کے کیا فائدہ. اب وہ لاکھوں روپے یہاں پہ کیا کرے, اپنے مایا پونجی جمع کر کے بڑی مشکلات سے نکل رہے اور جا رہے, اور وہاں پر جانے کے بعد بڑھاپے میں جا رہے, ایک دم گلے ہوئے, اور گلے ہوئے جانے کے بعد کیا کرے, چلنا نہیں آ رہا. پھر کیا کرے, لوگوں کو اثر بڑی نظروں دیکھے, کاش کہ میں پہلے آتا تو پورے ارکان میرے اچھے سے ہو. اور حج میں بھی 5 دن کیا ہے, لگاتار چلنا ہے, لگاتار. پچھلے سال میں نے دیکھا کہ اتنی مشقت ہوئی کہ جو ساتھ کے لوگ تھے تقریباً ہم 80 آدمی تھے. 80 آدمی سے صرف 30 آدمی جمرات تک پہنچ سکے, باقی کے پورے ہاسپٹل میں. جمرات پہ انہوں نے گنگریاں بھی نہیں ماری, اتنا مشقت کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنے عزائم کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کے اسباب بناتے ہیں. اگر ہم نے کوئی چیز جان بھی نہیں سمجھو, لاپرواہی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تیرا یہ ہے کیا, چل بھاگ جا بگڑ, ٹھیک ہے, تیرا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشقت کو, ان کے دلوں کو کیا کرتے, قبول کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے بولے جس کے پاس معاش ہے, اگر وہ میرے گھر کو آنا نہیں آیا, اور معاش کا کیا, معاش سے کیا مراد ہے, ایک انسان کے پاس اگر 1 مہینے کا راشن اگر ہے اور اس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے, تو وہ تمام پرابلم کو کیا کرے, بازو میں رکھے. ہمارا پرابلم کیا ہے یار, یہ ہمارا پرابلم ہے کہ میری بچی کی پڑھائی باقی ہے, میرے بیٹے کی پڑھائی باقی ہے, میرے بچوں کی شادی باقی ہے, ابھی گھر بنانا باقی ہے. یہ انسان کے پرابلم نہیں ہے, یہ انسان کے پرابلم نہیں. اچھے سے سن لو, یہ انسان کے پرابلم نہیں. اور اس کے اندر لاپرواہی کرتے, اور اگر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاہے نصاری بن کے بنے یا یہودی بن کے بنے. یعنی یہاں تک کہ میں نے میرے پڑھنے میں آیا کہ قبرستان میں بھی مت دفنا ہو جو فرض ادا نہیں کرتا, زکات نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, اور کلمے کے اوپر ابھی گزارتا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنانے کا نہیں. یہ بڑا رکن ہے. اور آج ہمارے اسکول کے اندر ایک بات بتا دوں, میں برا نہیں ماننا, اپنے اسکول کے اندر تمام کے تمام لوگ اس کے حقدار, ان کے اوپر فرض ہو چکا. اپنے پرابلم کو دور رکھو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے, اپنے گھر بلائے, تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. جو لوگ حج کو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے سمندر کا جھاگ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے گھر پہ آتا ہے اور جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر 2 آنسو ٹپکاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں, کوئی شک نہیں ہے. اگر جو شک رکھتا تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا, اور وہ مسلمان بھی نہیں کہلاتا. جو بات اللہ نے کہہ دی وہ پتھر کی لکیر, اور وہ ہونے ہی والی ہے. جو میرے گھر آیا, جو عرفات کے میدان میں کھڑا رہا, اور جس نے 2 آنسو ٹپکائے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم صاف ستھرا کر دیتے ہیں. آنے والے حج کے بعد کی زندگی الحمدللہ اگر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, اس کے اندر 2-4 لوگوں کا بھی حج قبول ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے توفیق میں تمام لوگوں کا حج کیا کروں گا, قبول کر لوں گا. لیکن شرط اس بات کی ہے کہ آنے کے بعد میں اس کی زندگی کیا ہو جائے, تبدیل ہو جائے, اس کے اندر موڑ آئے. اگر اس کے اندر موڑ نہیں آتا, اس کے خیالات میں, اس کے رہن سہن میں, اس کے لین دین کے اندر, تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے, پھر اس کو چل تیرا کام نہیں ہو بول کے بول دیتے. پھر کیا بن جاتا ہو, حاجی کے بجائے کیا بن جاتا, پھر وہ پاجی. ہمارے مسعود صاحب بولتے تھے ہمیشہ, یہ بڑے حاجی بننے کا ہے یا تجھے پاجی بننے کا ہے. بہت سارے لوگ آتے, یہ گٹر ہے, دنیا کیا ہے, گٹر ہے, اور انسان اس کے اندر کیا کرتا ہے, ہمیشہ لیڑ بل ہوتا ہے.
اس لیے کوشش زیادہ کرو کہ اللہ کے گھر کو بار بار جائے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے، عمرے کو جائے. اور میں نے پرسوں اس سے پہلے سنا، آریہ بھائی کو معلوم ہوگا ٹریننگ کے اندر بولتے کہ انسان جو کماتا اس کا 10% حصہ دین کے کاموں پہ لگانا. اور اللہ تعالیٰ نے بولے کہ جو حج کے اوپر پیسہ لگاتا فوراً، دیر سے بھی نہیں، فوراً آنے کے بعد فوراً 10 گنا میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے، جو میرے گھر پہ آیا، جس نے حج کیا، دنیا میں جب تک رہے گا تب تک میں اس کو کیا کروں گا؟ مفلس نہیں بناؤں گا، غریب نہیں بناؤں گا، کبھی فقیر نہیں بننے والا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ چلے گئے تو ہمارا مال جلے گا. اس سے پہلے کس نے تو بولا 12-13 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولے تو بار اٹھا کے چل جا رہا، بار اٹھا کے چل جا رہا، کیا ضرورت ہے؟ ایک بار کر کے آ رہا ہوں. مگر اس کو شاید یہ نہیں معلوم کہ ایک کے کیا دینے والے اللہ تعالیٰ؟ خرچ کے اوپر 10. اور جب مکہ جاتا تو ایک نماز کے 1 لاکھ، 1 روپیہ کا 1 لاکھ اگر خیرات دیتا ہوں. مدینے میں ایک نماز کے 50,000 اور 1 روپیہ کا 50,000. تو پھر یہاں کیا اگر 10-15 لاکھ اگر انہیں خرچ کرتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے دنیا کے اوپر، بچوں کے اوپر. یہ دنیا اور یہ بال بچے، رشتے دار، یہ کیا ہے مطلب خون چوسنے والے کیڑے. میرا درد خون چوستے، خالی کیا کرتے ہیں؟ خون چوستے رہتے. یہ سدھر دینے والی نہیں ہے. اس لیے اپنے آخرت کو بنانے کے لیے زیادہ کوشش کرو. اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرض کر دیا ہوا ہے، اس لیے زیادہ کوشش کرو. سب سے پہلے پاسپورٹ بنانا، اس کے بھی مسئلے ہیں، نام برابر بنا، اس کے بعد میں پھر نمبر ضروری ہے. بہت سارے لوگ بھرے لیکن نمبر نہیں لگا. اور خاص اس کو لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں بلائے، مجھے اپنے گھر میں بلائے، مدینہ منورہ کی زیارت کرائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کرائے. کتنا بڑا کام ہے. دیکھو لوگ یہاں پہ طرح سے روز رو رہے، دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بلائے. لیکن بلاتے بھی کس کو؟ جو دل سے کیا چاہتا ہے. خالی بناوٹی چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بلاتے. بناوٹی بہت رو رہے، زور رہے، دیکھ رہے لوگ کیا رو رہا ہے، بچاؤ خراب ہے، پر اندر سے اس کا دل نہیں ہے. کہاں چلا 12-13 لاکھ روپے خرچہ کروں، کہاں جاؤں؟ یہ اللہ تعالیٰ بالکل قبول کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے جو یہاں سے نکلتا. یہاں سے اگر ایک بار بھی بول دیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے، بس اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتے کہ میں نے دیکھا غریبوں کو میرے ساتھ میں تھے، اس سے پہلے حمال تھے بیچارے، سوٹکیس اٹھاتے تھے، گھر بیٹھے 30-40 لاکھ روپے آئے، 5-6 لاکھ روپے میں حج ہو گیا، اور گھر کا گھر بھی بن گیا. تو رو کے لوگوں کے سوٹکیس اٹھاتے اور بولتے تھے کہ سر میری کوئی طاقت نہیں سر، میں لوگوں کے کیا کرتا تھا؟ سوٹکیس اٹھاتا تھا، میں سامان اٹھاتا تھا. لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، میرے دل میں تڑپ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا پر حج کو بلایا، مجھے حج کو بلایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنایا کہ گھر بھی بن گیا اور میں حج کو بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے تڑپ کو دیکھتے ہیں. اس لیے کوشش زیادہ سے زیادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو مدینہ منورہ کی زیارت کرائے. میں دونوں جوڑے سے ادبن گزارش کروں گا. بولنے کو بیٹھے تو بہت دن بھر بھی بولے، حج کے اوپر تو کم گرتا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں دونوں سے گزارش کروں گا کہ جو حج کو جاتا ہے اس کے اوپر ضروری لائیں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے دعا کرے. وہ کیا کرتا ہے؟ پورے گاؤں کی رہنمائی کرتا، اپنے شہر کی رہنمائی کرتا، اپنے محلے کی رہنمائی کرتا، اپنے خاندان کی رہنمائی کرتا، اپنے جس آفس میں کرتا، جس آفس میں کام کرتا اس کی رہنمائی کرتا. اور اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول کرتے. یہ 100% ہے. ہم یہ کیا کرتے؟ دل میں تھوڑا بیر رکھتے، حج کو جانے والوں سے کیا کرتے؟ تھوڑا بیر رکھتے کہ سارا اس کو کیا بولنے کا، یہ بنوتی سارا جا رہا، زندگی پر سارے نے برے کام کرا، اس کا کیا قبول نہیں حالا، اس کا کیا ملا. مگر یہ غلط بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. ہم اس نیت سے اس سے ملیں اور اس سے مسافہ کریں اور اس سے دعاؤں کی کیا کریں؟ گزارش کریں. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات رکھے جہاں پہ انسان جا کے ٹھہرے اور خالی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ بولتے تیرے بندے تیرا ہاتھ اٹھانا رائے گا نہیں ڈالوں گا میں، تیری دعا ضرور قبول ہونے والی ہے، تیری مغفرت ضرور قبول ہونے والی ہے. جس کا تو نے نام لیا اس کا کام میں ضرور بنانے والا ہوں. اس لیے سچے دل سے ان سے مسافہ کرے اور دعاؤں کی گزارش کرے. اس لیے میں آخری میں یہی کہوں گا ان جوڑے سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں کیا بنایا؟ رہنما بنایا کہ تم میرے پاس آ اور ان کی رہنمائی کر. اس لیے اپنے خاندان کے لیے، اپنے گلی کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، خاص طور سے ہماری سوسائٹی کے لیے جو حالات چل رہے، ہمارے اسکول کے لیے اور تمام اپنے 10-15 جو بھی ہمارا 20-25 کا اسٹاف ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے خاص طور سے ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیں. اور خاص طور سے عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. عرفات کا وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر ایک پردے پہ آ جاتے، بالکل نیچے آسمان پہ آ جاتے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس وقت خاص طور سے تمام لوگوں کو، خاص طور سے مجھ گنہگار کو تو خاص یاد رکھے. اور سوسائٹی کے لیے، اپنے اسکول کے لیے
ترقی کے لیے، اس شجر کو ہرا بھرا سدا رہنے کے لیے خاص طور سے دعا کریں. یہی ہم تمام لوگوں کی گزارش ہے آپ سے، اور اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے. اللہ تعالیٰ بالکل کیا کرتے ہیں، بالکل کیا کرتے ہیں، اس کی دعا قبول کرتے ہیں. یہ ہمارے اسکول کی ہونہار، ایک دم ایماندار اور دیانتدار اور محنتی ٹیچر ہے. تمام لوگوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیے. مختصر میں گزارش یہی ہے کہ جو بھی اپنے پاس سے حج کو دیں گا، یہ بہت معتبر کام ہے. اس کے اندر تمام جیسا ہمیشہ حصہ لیتے ہیں، ہمیشہ حصہ لیں اور ان دعاؤں کی گزارش کریں. اور جو لوگوں نے حصہ لیا، تمام لوگوں کا کیا ہے، تہہ دل سے خادم مبارک طرف سے شکریہ. اب اس کے بعد مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنے آج کے جو حج کو جانے والے ہیں عالیہ حاضر عالیہ میڈم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں.